شہادت زرغام بن مالک، یہ جو ہے شیعان کوفہ میں سے مانے جاتے ہیں، اور زرغام کے معنی ہیں شیر کے۔ یہ بزرگوار جو ہیں بڑے شجاع اور بڑے نامور شہ سوار تھے اور صف شکن تھے۔ جب جناب مسلم والد کوفہ ہوئے تو ان کے حلقہ بیعت میں داخل ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو کر کربلا پہنچے، پھر خدمت امام میں حاضر ہوئے اور حملہ اولا میں شہید ہوئے۔ لیکن جو دوسری ان کی روایت ملتی ہے کہ نماز ظہر کے بعد انہوں نے رجس پڑھا اور میدان میں گئے، اور پھر انہوں نے دشمنان خدا اور رسول کے جو دشمن تھے ان ٹڈی دل لشکر پر حملہ کیا، اور اتنے زخمی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے 60 کو جو ہے واصل جہنم کرنے کے بعد جو ہے یہ شہادت پر فائز ہوئے۔ زیاد بن عریب، یہ جو تھے بزرگوار بنی سا کے چشم و چراغ تھے، جو کہ بنی ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ یہ ان کے والد عریب کو اصحاب رسول میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے زیادہ شجاعان، نامدار، روزدار، شب زندہ اور عبادت گزاروں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ روز عاشورہ جب انہوں نے رجس پڑھا اور اس کے بعد سخت لڑائی کی، اور جو ہے اس کے بعد یہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ عائزہ بن مجمع، یہ جو ہیں جناب مجمع بن عبداللہ عائزی کے فرزند ہیں۔ اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کربلا پہنچے اور نصرت امام کا فریضہ انجام دیتے ہوئے جامع شہادت حاصل کیا۔ نعیم بن اجلان، یہ بزرگوار مولائے کائنات کے اصحاب میں سے تھے۔ نعمان اجلان کے بھائی تھے۔ امام علیہ السلام کی طرف سے بحرین اور امان کے حاکم تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا شمار تیسرے بھائی نظر سمیت شجاعان جو ہے اس میں شمار ہوتا ہے، اور یہ جنگ صفین میں امام علیہ السلام کے ہم رکاب تھے۔ نعیم کے دونوں بھائی جو ہیں واقعہ کربلا سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ نعیم جو کوفہ میں رہتے تھے، نصرت امام کے لیے کربلا میں حاضر ہوئے اور حملہ اولا میں جامع شہادت حاصل کیا۔ 20 اصحاب جو تھے امام علیہ السلام کے کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے، اور رسول خدا کے جو ہے 15 اصحاب کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ مدینے سے واپس مدینے پہنچنے تک 4100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ جناب عقبہ بن السلط، یہ جو تھے ایک نامور جو ہے شہ سوار تھے، اور منزل زبالہ پر جناب مسلم اور ہانی کی شہادت کی خبر سن کر کئی ہمراہ جو ہیں امام حسین علیہ السلام سے الگ ہو گئے تھے، مگر عقبہ جو ہے ثابت قدم رہے اور تمام سفر میں امام کے ہم رکاب رہے۔ روز عاشورہ امام کی نصرت میں داد شجاعت دیتے ہوئے شربت شہادت نوش کیا۔ سلمان بن مزارب بن قیس البجلی، یہ سلمان زبیر بن القین کے چچا زاد بھائی تھے، اور یہ زہیر کے ہمراہ حج بیت اللہ سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں جناب سید الشہداء سے ملاقات ہوئی۔ جب زہیر جماعت حسینی میں شامل ہوئے تو سلمان نے بھی ان سے اطاعت کیا، اور روز عاشورہ نماز ظہر کے بعد جناب زہیر سے پہلے یہ جامع شہادت انہوں نے حاصل کیا۔ مورقہ بن سمادہ الاسدی، یہ جو ہیں تابعین میں سے ہیں، اور پہلے یہ لشکر ابن سعد میں تھے، مگر انہوں نے دیکھا کہ ابن سعد نے سرکار سید الشہداء کی تمام توجہ جو تھی تجاویز امن و آشتی کو نامنظور کیا۔ آپ فرزند رسول سے جنگ ناگزیر ہے، تو راتوں رات پوشیدہ طور پر اور لوگوں کے ساتھ جن کا تذکرہ اپنے مقام پر ہے بارگاہ امام میں حاضر ہوئے، اور روز عاشورہ تیر کمان سے جنگ کر کے خوب جو ہے شجاعت حاصل کی۔ جب تیر ختم ہو گئے تو گھٹنے ٹیک کر دفاع کرتے رہے۔ اختتام جنگ کے بعد پسر سعد نے جو ہے ابن زیاد کو حقیقت حال سے جب آگاہ کیا تو ابن زیاد نے کہا کہ انہیں شہید زاد راہ کر دو، اور پھر ان کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ علاج اور معالجے سے وہ زخم جو جنگ میں لگے تھے درست نہ ہوئے، انہی کی وجہ سے 1 سال کے بعد ان کی روح جو ہے شہدائے کربلا کے ساتھ ملحق ہو گئی۔ شبیب بن عبداللہ بن مشکل، یہ حارث بن سریہ ہمدانی کے غلام تھے، اور واقعہ کربلا میں بہت سن رسیدہ تھے، کیونکہ جناب رسول خدا کے شرف صحبت سے مشرف ہو چکے تھے۔ امام علیہ السلام کے ساتھ ان کی تمام دفاعی جنگوں میں شریک رہ چکے تھے۔ کوفہ کے باشندے بہت بڑے بہادر اور جنگ آزما تھے۔ سیب بن الحارث بن سری اور مالک بن سری کے ہمراہ خدمت امام میں حاضر ہوئے، اور روز عاشور آغاز جنگ کے بعد بقائے اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کو حوالے کر دی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔